نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ نمل کا درس چل رہا ہے۔ آیت ہے اس سورت کی وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث بننے کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث قرار دیا گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کی وراثت مال میں نہیں چلتی۔ پیغمبر کے مال کا دنیا میں کوئی وارث نہیں بنتا، اور نہ ہی کوئی رسول اور پیغمبر اپنے کسی رشتہ دار کا دنیا میں وارث بنتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے ہیں وہ علم کے، روحانیت کے، ان کی فکر کے وارث بنے ہیں، مالی وارث نہیں ہیں۔ اس کی ایک دلیل اور وجہ یہ بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعض روایات کے مطابق 19 بیٹے تھے، تو اگر یہ مالی وراثت ہوتی تو وہ سب میں برابر تقسیم ہوتی۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل جاتی اور باقی محروم ہو جاتے۔ تو کوئی بھی نبی جو ہے وہ اپنی جزات کو مساوات کے بغیر تقسیم نہیں کرتا، نہ ہی اس کی یہ شان کے لائق ہے۔ اس لیے یہاں وراثت سے مراد مال نہیں ہے، بلکہ وراثت سے مراد علم ہے۔ اس کی ایک اور دلیل ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ اب دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے 1400 سال بعد آپ تشریف لائے۔ درمیان میں لوگ جو ہے وہ تو وارث نہ بنے، آپ علیہ السلام ان کے وارث کیسے بن گئے؟ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ وراثت مالی نہیں، یہ وراثت علمی ہے۔ یہیں پر وہ مسئلہ پھر دہرا دی جاتا ہے جس کا ذکر پہلے بھی گزرا، جسے بعض جو ہے وہ رافضی اور دشمنان صحابہ جو ہے اچھالتے رہتے ہیں، باغ فدق کا مسئلہ کہ حضرت حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو آپ علیہ السلام کا خیبر کے اندر باغ تھا اس کا مطالبہ کیا کہ میں ان کے وارث ہوں، تو اس باغ کا جو ہے وہ باغ مجھے دیا جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود آپ کے والد محترم سید الانبیاء علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی، اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ۔ فرمایا ہم نبیوں کے گروہ جو ہیں، ہمارے مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال نبی چھوڑ کر جائے وہ امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، آپ واپس تشریف لائیں، اور جب تک زندہ رہیں، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 6 ماہ زندہ رہیں، تو جب تک زندہ رہیں انہوں نے کبھی اس باغ فدق کا مطالبہ نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے یہاں سے یہ بات نکال لی ہے خام خواہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر سے ناراض تھی، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں بات ہی نہیں کی۔ حالانکہ یہ غلط ہے، یہاں ناراض ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے حضرت ابوبکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی تو مسئلہ انہیں سمجھ میں آ گیا، بات واضح ہو گئی، پھر انہوں نے اس بات کا مطالبہ ہی نہیں کیا اور بنتا بھی نہیں تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس کا حق بنتا تھا
جو اپنا حق سمجھ رہی تھیں انہیں مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، انہوں نے مطالبہ بھی چھوڑ دیا، لیکن کچھ فتنہ پرور لوگ ایسے ہیں کہ 1300-1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج وہ لڑتے پھرتے ہیں، مناظرے کرتے پھرتے ہیں کہ جی حضرت صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا کا حق نہیں دیا وغیرہ وغیرہ۔ عجیب بات ہے بھائی، جس کا حق تھا، جو اپنا حق سمجھ رہی تھی، جب ان کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک فرمان آ گیا تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئی، تو ہم کیوں آپس کے اندر لڑتے پھرتے؟ لیکن ایک اشکال تو ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مطالبہ کیوں کیا؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ حضور علیہ السلام خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو وہاں کا ایک حصہ اپنے لیے رکھا تھا، ازواج مطہرات کا اس میں سے ہر ایک زوجہ کو، ہر ایک ام المؤمنین کو سال بھر کا پورا خرچ اس باغ فدق سے دیتے تھے۔ لیکن وہ الگ مسئلہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی اللہ کی نیک بندیاں تھیں، اس مال میں سے ضرورت کا رکھ کر باقی خرچ کر دیتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ شبہ ہوا کہ اگر یہ مال آپ علیہ السلام کا نہ ہوتا تو آپ اس مال سے سال بھر کا خرچہ گھر والوں کو نہ دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مال آپ علیہ السلام کا اپنا تھا، اور ان کے جانے کے بعد ہم اولاد جو ہے، وارث جو ہے، ان میں تقسیم ہوگا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ سمجھا دیا اور روایت سنا دی تو انہیں بات سمجھ میں آ گئی اور انہیں خاموشی اختیار کر لی، پھر کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے ہم اگر ان کی بات کو صحیح بھی تسلیم کر لیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی حق نہیں دیا، پھر حضرت عمر نے بھی نہیں دیا، پھر حضرت عثمان نے بھی نہیں دیا، تو چوتھے نمبر پر جب خلیفہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بن گئے تو پھر ان کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ حضرت فاطمہ کا حق جو ہے وہ ان کی اولاد میں تقسیم کر دیتے، حسن کو دیتے، حضرت حسین کو دیتے، اور جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کو دیتے۔ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد 6 مہینے تک جو ہے وہ خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بنے رہے، وہ تقسیم کرتے۔ تو جب انہوں نے بھی نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حق بنتا ہی نہیں تھا۔ بات وہی ٹھیک تھی جو اللہ کے نبی کے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے جو بات فرمائی وہی ٹھیک تھی۔ اب یہاں اسی روایت سے جو ہم نے پڑھی ہے، یا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں۔ اسی روایت کے پیش نظر قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہے جب تک کوئی شخص زندہ ہو، روح اور جسم کا تعلق ہو تو مال کا مالک وہ بندہ خود ہوتا ہے، دوسرے بندے کا اس مال سے حق وابستہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس شخص کی روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے، اس پر موت آ جائے، تو اس کے وارث اس کے مال کے مالک بن جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے مال کا کوئی وارث کیوں نہیں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام پر موت آئی تو ظاہر پر موت آ جاتی ہے، ظاہر پر موت آتی ہے لیکن قلب اطہر میں حیات رہتی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے روح کا جسم سے تعلق باقی ہے تو آپ کا مال آپ کی ملک سے نہیں نکلا، اس لیے اس مال کا کوئی وارث بھی نہیں بنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع انبیاء علیہ السلام کے مال کے ان کے رشتہ دار جو ہے وہ وارث نہیں بنتے، کیونکہ وہ مال ان کی ملک سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روح کا تعلق جسم اطہر کے ساتھ موجود ہے، پیغمبر کا مال اس کی ملک سے نہیں نکلتا۔ اور پھر فرمایا ما ترکنا فہو صدقہ، جو مال ہم چھوڑیں وہ ہمارے رشتہ داروں کا نہیں بلکہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث پاک کا جز بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، کیونکہ کسی شخص کا مال صدقہ تب بنتا ہے جب صدقہ کرنے والا صدقہ کرتے وقت زندہ ہو۔ اگر صدقہ کرنے والا صدقہ کرتے وقت زندہ نہ ہو تو مال صدقہ کیسے بنے گا؟ پیغمبر پر موت آ بھی رہی ہے اور مال امت کے لیے صدقہ بھی بن رہا ہے، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ بوقت موت پیغمبر علیہ السلام میں اب بھی حیات موجود ہے،
تبھی تو مال صدقہ بنا ہے۔ صدقہ بننے کے لیے صدقہ کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہر پر موت ہے لیکن قلب اطہر میں حیات ہے۔ اب بطور وراثت کے مال نبوت کا تقسیم نہ ہو، یہ بھی دلیل حیات ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی تفصیل اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں، اگر کوئی نہ سمجھ پائے تو اہل علم سے اس کو سمجھ لیں۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المہند علی المفند میں لکھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات میں وہ تحقیق بیان فرمائی ہے جو آپ سے پہلے کسی نے بیان نہیں فرمائی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے، پٹرول میں حرارت ہوتی ہے، اگرچہ وہ بظاہر ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ ٹھنڈے پٹرول کو جلتی آگ پر ڈال دیں گے تو آگ بھڑک اٹھے گی، حالانکہ پٹرول ٹھنڈا ہے، اس کے ظاہر میں ٹھنڈک ہے لیکن پٹرول میں حرارت ہے جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھے گی۔ اگر آپ جلتی آگ پر گرم پانی ڈال دیں تو آگ پھر بھی بجھ جائے گی، کیونکہ اگرچہ پانی اوپر سے گرم ہے لیکن پانی میں جو خاصیت ہے ٹھنڈک کی، برودت کی، وہ موجود ہے جس کی وجہ سے آگ بجھ رہی ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے ظاہر پر موت بھی ہو تو پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر کی جو موت ہے وہ مزیل حیات نہیں ہوتی بلکہ ساتر حیات ہوتی ہے، یعنی حیات کو چھپا لیتی ہے، جبکہ امتی کی موت مزیل حیات ہوتی ہے کہ حیات کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک دیا جل رہا ہو، آپ اس کے اوپر الٹا پیالہ رکھیں تو اس پیالے کی وجہ سے دیا بجھتا نہیں ہے بلکہ چھپ جاتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر میں جو حیات کا دیا جلتا ہے، اس کے اوپر موت کا پیالہ آ جائے تو حیات کا دیا بجھتا نہیں ہے، وہ چھپ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے اپنے کابرین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سمجھ میں آ جائے تو پھر جو ہے دل و دماغ روشن ہو جائے اور لطف آ جائے، لیکن مسئلہ وہی ہے جو بڑوں نے کہا، جب انسان کسی کی بات نہیں سمجھتا یا اس کی عقل ہی وہاں تک اسے رسائی حاصل نہیں ہے کسی بڑے کی بات کو سمجھ سکے، تو پھر وہی ہوتا ہے والناس اعداء لما جہلوا، پھر لوگ جو ہے جس علم سے ناواقف ہوتے ہیں اس علم والے کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔